محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ 31ویں سالانہ اہل حدیث کانفرنس جس دے مہمان خصوصی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے امیر قائد ملت سلفیہ حضرت مولانا علامہ سینٹر ساجد میر حافظہ اللہ تعالی اسی انہاں نو اہلاً سہلاً مرحبا کہنے دعا فرمانا کہ اللہ پاک امیر محترم نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمان اور انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال قبول فرمان۔ ہن میں خطاب دے واسطے دعوت دینا حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب نو اونا دی آمد تو پہلے اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کیجئے، اپنے قائد دا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر بلند آواز نال، بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث عصمت مصطفیٰ، تیرا میر میرا میر حضرت مولانا پروفیسر ساجد میر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام علماء کرام اور میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ربیع الاول کے اس مہینے میں مختلف مسلکوں سے مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ کوئی اس طریقے سے بھی کرتے ہیں، ایسے طریقوں سے جن کو آپ نے واضح طور پر منع فرمایا، لیکن الحمدللہ ہمارے اہل حدیث کی سٹیج سے آپ کی عظمت کی، آپ کی بے داغ سیرت کی، آپ کے عظیم کردار کی، آپ کی رسالت کی بات ہوتی ہے، اللہ کی توحید کی بات ہوتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلے جس کا تذکرہ آج کل مختلف جگہ مختلف انداز میں ہو رہا ہے، اس سے پہلے معاملہ آتا ہے آپ کی رسالت کا۔ الحمدللہ جس طرح آپ کی عظمت کو سب مانتے ہیں، آپ کی سیرت کی بلندی اور پاکیزگی کو سب تسلیم کرتے ہیں، اسی طرح سب مسلمان سب سے پہلے توحید کے عقیدے کے بعد رسالت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ باقی کسی سچے رسول کو جو اس سے پہلے آتے رہے،
اس کو بس اللہ کا رسول مان لینا یا نبی مان لینا کافی ہے، لیکن آپ کے معاملے میں یہ کافی نہیں ہے۔ صرف رسول مانیں، سچا رسول مانیں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس کے لیے دو اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ رسالت پر ایمان کے لیے آپ کو اللہ کا سچا رسول نبی ماننے کے ساتھ دو اور چیزیں انتہائی ضروری ہیں اور اس عقیدے کا حصہ ہیں۔ ایک، قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ نہ صرف رسول ہیں بلکہ افضل الرسل ہیں۔ آپ کی فضیلت، عظمت، سب رسولوں کی عظمت ہے، سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن ان سب میں عظیم ترین، برگزیدہ ترین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ ایک خوش عقیدگی کی بات نہیں ہے بلکہ عقیدے کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ سے افضل مخلوق میں نہ کوئی ہے اور نہ رسولوں میں۔ رسول بھی مخلوق ہیں اور مخلوق کا اعلیٰ ترین حصہ ہے۔ انسانوں میں سب سے برتر رسول ہیں اللہ کے، نبی ہیں اللہ کے، لیکن ان میں سب سے برتر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں آپ کی آمد جس معزز قبیلے میں ہوئی اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ کنانہ کو، کنانہ کے بڑے قبیلے کو جس کی مختلف شاخیں تھیں، جس کی ایک شاخ قریش بھی ہے، اس کو چنا اور اس میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ اصطفاء کے اسی لفظ سے آپ کا مستقل لقب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ چنے ہوئے ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے۔ یہ تو آپ کی آمد کے اعتبار سے تھا۔ ویسے بھی آخرت میں مخلوق کی قیادت، انسانوں کی قیادت، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا تھامے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی قیادت کریں گے، اور سب کے لیے سب سے پہلے اور سب سے بڑی سفارش اور شفاعت بھی آپ کی ہوگی۔ سفارش، شفاعت کبریٰ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی عظمت کا اور فضیلت کا، افضل الرسل ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر نبی کے بعد، ہر رسول کے بعد دوسرے رسول آتے رہے، لیکن آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ آپ کی عظمت کو چار چاند لگانے والی بات ہے کہ جو مقام رسولوں میں آپ نے دیا، اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے بعد کسی اور رسول کی نہ ضرورت ہے اور نہ وہ آئے گا۔ تو ختم نبوت اگلی بات میں جو کرنا چاہتا ہوں، رسالت کو بھی ماننا ہے مسلمان نے، آپ کی فضیلت کو بھی ماننا ہے، افضلیت کو ماننا ہے، اور تیسرا اسی عقیدے کا حصہ یہ ہے، عقیدہ رسالت کا، جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ آپ خاتم النبیین ہیں
اور آپ کے بعد کوئی اور رسول قیامت تک نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپ کے امتی کی حیثیت میں آئیں گے۔ اور یہ عقیدہ رسالت کا میں بار بار کہہ رہا ہوں لازمی جز ہے، اور اسلام کے اہم ترین نظریات میں سے، اسلام کے اہم ترین عقائد میں سے ہے۔ کوئی سوال کرنے والا کر سکتا ہے کہ اگر یہ اتنا ہی بنیادی، اتنا ہی ضروری عقیدہ ہے، نظریہ ہے ختم نبوت کا، تو پھر اس کے ذکر کے لیے عام طور پہ ہم ایک ہی آیت سنتے ہیں عموماً کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جبکہ باقی جو بنیادی اور اہم عقائد ہیں ان کے لیے کئی آیات ہیں، بہت سی آیات ہیں قرآن پاک میں بار بار آتی ہیں۔ اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں واضح طور پہ خاتم النبیین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے ہمارے علماء زیادہ تر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ختم نبوت پر بیان ہو، ختم نبوت کی بات ہو، اس آیت کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم شروع ہی ختم نبوت کے عقیدے سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ایمان کی شکیں، ایمان کی ضروری شاخیں بیان کی ہیں سورہ بقرہ کی ابتدا میں، قرآن کے شروع میں، فاتحہ کے بعد۔ متقین کی بھی اور مومنین کی بھی یہ صفات ہیں، اور ان کے ایمان کے حوالے سے کہا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیبی حقیقتوں پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی ہیں، اللہ کی ہستی، اس کی توحید، فرشتے، کتابیں، دوزخ، جنت، تقدیر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جہاں تک رسالت کا تعلق ہے، جہاں تک وحی کا تعلق ہے، کون سی وحی کو اور اس حوالے سے کون سی رسالت کو مانتے ہیں؟ وہ چیز جو آپ پر اتاری گئی، یہ قرآن پاک، اور اس سے پہلے جو صحیفے، جو کتابیں اتاری گئی، ان کو مانتے ہیں۔ اگر آپ کے بعد اللہ کے نزدیک کسی اور نبی کی گنجائش ہوتی تو اس کے بعد لفظ ہونا چاہیے تھا وَمِن بَعْدِک، کہ آپ کے بعد بھی اللہ جو پیغام بھیجے گا، وحی بھیجے گا، کتابیں بھیجے گا، ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایمان ما انزلہ پر، اتارے گئے پر، وحی پر، کتابوں پر، یا پہلی کتابیں ہیں اور یا آخری کتاب، آخری رسول کی لائی ہوئی آخری کتاب قرآن کریم۔ یہ بھی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ پھر جب یہ کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت کریمہ صرف اسلام کی عظمت اور برتری بیان نہیں کرتی، یہ آپ کی برتری اور عظمت بھی بیان کرتی ہے، اور آپ کی ختم نبوت کا بھی اعلان ہے کہ جب اللہ نے اپنی نعمت دین کو پورا کر دیا، اسلام کی تکمیل ہو گئی، اس کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے دین کے طور پر لوگوں کے لیے پسند کر لیا، تو پھر کسی نئے پیغام کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور کسی نئے پیغام بر کی پیغام لانے والے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ جب بات کی تکمیل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اس میں کوئی کمی بیشی رہی نہیں، تو اب رسول آ کے کیا کرے گا؟ اسی بات کو اپنے انداز میں ایک مثال کے طور پر آپ نے پیش کیا حدیث میں، ایک قصر نبوت، ایک قصر کی، محل کی مثال دی، ایک شاندار عمارت کی۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، حیران بھی ہوتے ہیں اس عمارت کی بڑائی سے، خوبصورتی سے، اس عمارت کے حسن سے متاثر ہوتے ہیں سب۔ اس کے گرد
گھومتے پھرتے دیکھتے ہیں کہ کوئی اس میں کمی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ ایک جگہ اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اتنا شاندار قصر ہے، محل ہے، عمارت ہے، اور اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جگہ خالی تھی لیکن وہ جگہ آ کے میں نے پر کر دی ہے۔ انا اللبنا، ایک اینٹ کی جو جگہ خالی تھی اس کو میں نے پورا کر دیا ہے۔ اب کوئی خدا نخواستہ اس محل کو توڑے گا تو پھر ہی اس کے اندر گھس سکے گا، اس کو توڑے گا تو پھر ہی اس کے اندر کوئی اینٹ اور لگا سکے گا، ورنہ اس کی اینٹیں مکمل ہیں، اس کی عمارت مکمل ہے، اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ پھر جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ قیامت تک جو آدمی، جو فرد لوگوں کے لفظ میں شامل ہے، الناس کے لفظ میں شامل ہے، اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الناس میں جو بھی شامل ہے، ہم سب، ہم سے پہلے، آپ کے زمانے کے بعد کے لوگ، اور قیامت تک کے آنے والے لوگ۔ وہ جیسے کسی نے کہا کہ جو بندہ ہے، بندے کا پتر ہے، انسان ہے، قیامت تک اب اس کے آپ ہی رسول ہیں، اور جو بندے کا پتر ہی نہیں ہو، جنہوں مرضی رسول بنا دے، جنہوں مرضی مان لے، وہ الناس سے اگر باہر ہے، لوگوں میں، انسانوں میں شامل ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کسی اور رسول کو تلاش کر سکتا ہے۔ اگر انسانوں میں شامل ہے تو اس کے لیے رسول آ چکے ہیں، اس کے بعد رسول نے نہیں آنا۔ اسی طرح قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور پھر انا ارسلناک للناس بشیرا ونذیرا، انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سب لوگوں کے لیے مکمل۔ اور حدیث میں بھی آپ نے اللہ کی دی ہوئی فضیلتوں کا جو بیان کیا ہے، اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، ایک عظمت کا پہلو یہ بھی ہے کہ بعثت الی الناس کافہ، پہلے کوئی رسول ایسا نہیں تھا جو غیر لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہو، دوسری قوموں اور امتوں کی طرف بھیجا گیا ہو، صرف اپنی قوم کے لیے آتے تھے۔ میں واحد رسول ہوں، آخری رسول، جسے سب لوگوں کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے، بڑے عظیم رسول تھے، لیکن ان کا کام، ان کا مینڈیٹ، ان کا مشن صرف بنی اسرائیل تک محدود تھا۔ شفائی معجزے ان کے بہت ہیں، اللہ کے حکم سے لوگوں کو شفا ملتی تھی، ان کے پاس آنے سے، ان کے دم سے یا ان کا ہاتھ پھیرنے سے۔ تو ایک عورت آئی جو بنی اسرائیل سے جس کا تعلق نہیں تھا، جیسے بائبل میں ہے، انجیل میں ایک عورت آئی، اس نے بھی کہا کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کو لے کر آئی ہوں، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بنی اسرائیل سے تعلق نہیں رکھتی، حالانکہ یہ رسالت کا، براہ راست رسالت نبوت کا مسئلہ نہیں تھا، اس سے تعلق رکھنے والے معجزے کا مسئلہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا، بقول انجیل کے، آپ نے کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں بنی اسرائیل میں سے، ان کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری شفا کے لیے میری دعائیں اور میرے دم اور میرا ہاتھ برکت والا، وہ بھی ان تک محدود ہے، اس سے باہر نہیں ہے، اس لیے اس سے معذرت کی۔ تو ہر قوم کے لیے جو رسول آیا وہ اسی قوم کے لیے آیا۔ آپ واحد رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول، جو سب قوموں کے لیے، سب لوگوں کے لیے قیامت تک رسول۔ اب دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ایک بات تو یہ ہوئی، بلکہ تیسری کہہ لیں، ایک تو یہ ہوئی
کہ رسالت کو ماننا ہے آپ کے حوالے سے، آپ کی رسالت کو ماننا ہے تو اس کے ساتھ آپ کی فضیلت کو بھی اسی طرح تسلیم کرنا پڑے گا اور آپ کی ختم نبوت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس پر زور دینے کے لیے ایک نہیں کئی آیات ہیں، جن میں سے چند میں نے ابھی پڑھی۔ اور اس کے بعد تیسری بات کہ سب لوگوں کی مشترکہ میراث ہے، سب مسلکوں کی، مسالک کی یہ عقیدہ، جو مسلمان ہے اس کو یہ ماننا پڑے گا ساری باتیں جو تین میں نے کہیں۔ لیکن شواہد اور دلائل کی بنیاد پہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ جتنا تعلق، جتنا میں کہہ رہا ہوں تعلق سب کا ہے، جتنا تعلق اس عقیدے سے اہل حدیث کا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ ہم آپ کی ذات کو آخری ذات رسالت مانتے ہیں، آخری رسول آپ کی ذات ہے، اور آپ کی ذات کے علاوہ آپ کی بات کو بھی آخری بات مانتے ہیں۔ اس سے اوپر، اس سے آگے کسی اور کی بات نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا حاکم ہو، کوئی بڑے سے بڑا فاتح ہو، کوئی بڑے سے بڑا جج ہو، کوئی بڑے سے بڑا قاضی ہو، کوئی بڑے سے بڑا فقیہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا محدث بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس کی بات کی، آپ کی بات کے سامنے، آپ کی بات کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ پھر فرمایا سورہ حجرات، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آگے بڑھنا، آواز بلند نہ کرنا، کیا مطلب؟ صرف یہ کہ جب آپ موجود ہوں تو آپ کے پیچھے پیچھے چلو اور آپ سے آگے نکلنے کی، آگے دوڑ لگانے کی کوشش نہ کرو۔ صرف یہ کہ آپ کی مجلس میں ہوں تو آپ کی آواز سے اپنی آواز کو نیچے رکھیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہیں ظاہری مفہوم ہیں، لیکن اصل بات جو کہی جا رہی ہے اور جس پر زور دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی آواز، اپنی رائے، اپنی بات یا کسی کی بات رسول سے اوپر رکھنے، اس کو ترجیح دینے، اس کو آپ کی بات کی بجائے کسی اور کی یا اپنی بات کو اختیار کرنے سے بچ جاؤ۔ نہ بچو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری کی کرائی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ آپ کی بات سب سے اونچی بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کی بات اپنی بات نہیں ہے، آپ کی بات اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی ذات، رسول کی ذات میں زمین و آسمان کا نہیں، بے انداز، بے انتہا فرق ہے۔ آپ عابد ہیں، وہ معبود ہے، آپ ساجد ہیں، وہ مسجود ہے، آپ بندے ہیں، عبد ہیں، وہ معبود ہے اور رب ہے، لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا، کیا دیا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ جو کچھ فرماتے ہیں، جو کچھ منہ سے نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے، خود بھی صحابی کے بیٹے، جلیل القدر صحابی کے، عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان کی عادت تھی کہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے جو آپ فرماتے تھے وہ نوٹ کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے۔ دوستوں نے کہا ایسا نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کہ صحابہ کا جہاں یہ عقیدہ تھا کہ آپ رسول ہیں، وہاں قرآن کی روشنی میں وہ آپ کو بشر بھی مانتے تھے کہ انسانوں میں سے ہیں، افضل ترین انسان ہیں لیکن انسان ہیں۔ تو تم ہر بات نہ لکھا کرو، کسی وقت انسان غصے میں ہوتا ہے، کسی وقت خوشی میں ہوتا ہے، کسی وقت کسی سے ناراض ہوتا ہے، تم ہر بات نوٹ کرتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، عبداللہ
تم جیسے نوٹ کرتے ہو میری باتیں، یہ اچھی بات ہے، کیا کرو، آئندہ بھی کیا کرو۔ اور پھر اپنے دہن مبارک، اپنے منہ، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فواللہ لا یخرج منہ الا الحق، کیونکہ یہاں سے جو بات نکلتی ہے وہ سچی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو یہ مقام اب پوری مخلوق میں قیامت تک کسی کو ملنے والا نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کی فضیلت کا پہلو کہ آپ کی بات کو اللہ نے اپنی بات کہا ہے۔ تو ذاتیں مختلف ہیں، باتیں دونوں کی ایک ہیں۔